ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی و بری باتوں سے بچاتی ہے۔ حضرات، نماز مومنین کی معراج ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ اقام الدین من اقامها فقد الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آقا نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ حضرات، نماز بارگاہ رب العالمین میں شاہد، عادل، میزان میں بھاری۔ نماز پل صراط پر تیز رفتار سواری کا کام دے گی۔ حضرات گرامی، نماز گناہوں سے مٹاتی ہے، برائی سے مٹاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن برائی سے بچتے نہیں، تو ان کی نماز کیسے مٹاتی ہے؟ یہ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو حضرات، نماز برائی سے بچاتی ہے لیکن نماز ہی خود ہی نہیں بچ رہا۔ کیا؟ نماز تو بچا رہی ہے لیکن نماز ہی نہیں بچ رہا، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ نماز نہیں بچا رہی تو رب کا فرمان جھوٹا ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو نماز کے طریقے سے ادا نہیں کیا جا رہا۔ جن کے اوپر آپ آواز اٹھا رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ان کے اوپر گویا کہ صحیح ہے نماز کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائیں، بلکہ ان کی اصلاح کریں۔ جو جھوٹ بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، تو نماز کو برا نہ کہیں، بلکہ یہ کہیں نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں پڑھ رہے۔ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، تب جا کر یہ حضرات کچھ فائدہ آپ کو بھی ملے گا اور ان کو بھی ملے گا، ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے نہ کہیں جو نماز پڑھتے ہیں نماز ان کو نماز برائی سے نہیں بچاتی، بلکہ نماز تو بچاتی ہے لیکن نماز ہی خود ہی نہیں بچ رہا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میں آپ کے سامنے ایک روایت، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ دوڑے دوڑے حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، فداک ابی و امی، یا رسول اللہ فلاں شخص کا حال یہ ہے کہ وہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کسی وقت کی نماز اس کی چھوٹتی نہیں، لیکن یا رسول اللہ دوسری طرف اس کا حال یہ ہے کہ کوئی گناہ اس سے چھوٹتا نہیں، ہر برائی وہ کرتا ہے، شراب وہ پیتا ہے، جھوٹ وہ بولتا ہے، چغلی وہ کرتا ہے، چوری وہ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ قسم قسم کی برائیوں میں، گناہوں میں ملوث ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کا جواب سنو اے لوگو، اعتراض کرنے والوں، میرے مصطفیٰ نے جواب دیا۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو سنو، جس کی تم شکایت لے کر آئے ہو، جس کی تم شکایت کر رہے ہو کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، تو سنو سنو، وہ شخص ایسا ہے کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن دنیا کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ وہ نماز رضا الہی کے لیے پڑھتا ہے۔ اس لیے ایک دن نماز کی ادائیگی کے باعث سے اس کو توبہ نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا، میرے مصطفیٰ کا فرمان اٹل ہے، میرا ایمان ہے، سارے سنیوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضرات دن رات ہو سکتا ہے، رات دن ہو سکتی ہے، زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، آسمان ہٹ سکتا ہے، پوری کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن میرے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہیں بدل سکتا۔ میرے آقا کا فرمان اٹل ہے، کیونکہ فرمان رسول فرمان خدا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، حضرات کچھ دن گزرتے چلے گئے،
آگے ملاحظہ کریں، کچھ دن گزرتے چلے گئے، ابھی تھوڑے ہی سے دن گزرے تھے، میرے آقا تشریف فرمائے، وہی لوگ جو کچھ دن پہلے شکایت لے کر آئے تھے آج وہ لوگ خوشخبری لے کر آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس کی ہم نے آپ سے کچھ دن پہلے شکایت کی تھی کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز اسے برائی سے بچاتی نہیں، گناہ کرتا ہے، ہر برائی وہ کرتا ہے، یا رسول اللہ اس کا حال یہ ہے کہ وہ نماز ہی نماز پڑھتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہی نہیں، کوئی عیب کے کام برائی کے کام کرتا ہی نہیں، ہر برائی کو اس نے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے مصطفیٰ کا فرمان سنو، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو سنو، کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ایک دن نماز کی ادائیگی کے باعث اس کو توبہ نصیب ہوگی، لہٰذا آقا کے فرمان کے مطابق اس کو توبہ نصیب ہوئی، اس لیے نماز کو برا نہ کہیں، بلکہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں کھوٹ ہے، کمی ہے، اس میں ہی کمی ہے، اس کو برا کہہ سکتے ہیں آپ، اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور برا کہنے کا کسی کو بھی حکم نہیں جب تک اس کے اندر برائی نہ ہو، اگر ہے تو اس کی اصلاح کے طور پر اسے بتائیں، تنبیہ کریں، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر کے جو ہے صحیح راستے پر آ جائے، اور جو کام انجام دے رہا ہے وہ صحیح انداز میں اس کا پورا ہو جائے، اور وہ اس کی زندگی کو خراب اور تباہ نہ کرے۔ حضرات، تو نماز آپ پڑھیں گے؟ کہو انشاءاللہ۔ علماء کرام آپ سے کہیں یا نہ کہیں، لیکن اللہ کا فرمان تو ہے نماز تو پڑھنا ہی ہے، علماء کی یہ مہربانی ہے کہ وہ آپ سے کہلواتے ہیں کہ کہو نماز پڑھیں گے۔ امام صاحب مسجد میں تقریر کر رہے ہیں، نماز کا واقعہ آیا کہیں یا نماز کی بات آئی، آخر میں انہوں نے جو بولتے ہیں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہا تو آپ سے کہا کہو نماز پڑھیں گے، تو آپ نے سنیچر کے دن جمعے کے دن نماز پڑھی، اس کے بعد میں ملے تو امام صاحب سے چھپنے لگے کہ یار اگر مل گئے امام صاحب تو کہیں گے نماز کے لیے، پھر کسی سے ملاقات ہوئی تو کہ میں ناپاک ہوں۔ خدا کے بندو، پاک رہا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز جیسے جمعے کے دن فرض ہے ایسے ہی ہفتے کے دن سنیچر کے دن بھی فرض ہے، اتوار پیر منگل بدھ جمعرات پورا ہفتہ نماز فرض ہے، جب تک آپ کی زندگی ہے عاقل و بالغ ہوئے، اور جب تک آپ دنیا سے جائیں گے اس وقت تک آپ کے اوپر نماز فرض ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، اس بات کو یاد رکھیں، چاہے وہ بیماری کے عالم میں ہوں، چاہے وہ تندرستی کے عالم میں ہوں، چاہے وہ صحت کے عالم میں ہوں، چاہے پریشانی کے عالم میں ہوں، نماز ہر حال میں فرض ہے، نماز سے چھٹکارا نہیں، اس لیے نماز مرد بھی پڑھیں اور عورتیں بھی پڑھیں، انشاءاللہ کہو پڑھیں گے، شور شرابہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج کل جو انداز ہو گیا ہے لوگوں کا کہ وہ مولانا صاحب بڑے پسند آئے تھے، ان کی آواز اچھی تھی، انہوں نے تقریر کی تو لہجے میں تقریر کی، انہوں نے تقریر کی تو بڑا اچھا انداز تھا، ان کا لباس اچھا تھا، ٹوپی اچھی تھی، کپڑے اچھے تھے، چشمہ لگا رہے تھے، فلاں فلاں، بہرحال ان چیزوں پہ نہ جائیے، بلکہ یہ دیکھیے بتانے والا چاہے سادہ انداز میں بتا رہا ہے، چاہے وہ اچھی آواز میں بتا رہا ہے، لچھے دار انداز میں بتا رہا ہے، اونچی ٹوپی لگا کر یا چھوٹی ٹوپی لگا کر بتا رہا ہے، اچھے کپڑے خوب عمدہ کپڑے پہن کر بتا رہا ہے، یا بوسیدہ کپڑے یا پرانے کپڑے پہن کر یا سادہ کپڑے پہن کر بتا رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کے اعتبار سے بول رہا ہے، حدیث کے اعتبار سے بول رہا ہے، صحابہ کرام کے اقوال کے اعتبار سے بول رہا ہے، بیان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق، صحابہ کرام کے مطابق بیان کر رہا ہے، بول رہا ہے، تو بالکل اس کی بات کو قبول کیجئے، چاہے وہ سادہ انداز میں بیان کرے، چاہے وہ لچھے دار انداز میں، چاہے اونچی ٹوپی لگا کر، چاہے چھوٹی ٹوپی لگا کر، چاہے گمدہ کپڑے پہن کر، چاہے بوسیدہ کپڑے اور سادہ کپڑے پہن کر بیان کرے، لیکن اگر نصیحت کسی کے کلام میں ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اس پر جو ہے خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیے، یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ضروری ہے۔ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کیجئے، کیا؟ اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کیجئے، درود پاک کا ورد کیجئے، درود پاک میں آپ کا کوئی ٹائم خراب نہیں ہوگا۔ جب درود پاک پڑھیں گے، کام کرتے رہیں گے، درود پاک پڑھیں گے، بستر پہ لیٹے رہیں گے تو آپ کا ٹائم خرچ نہیں ہو رہا، جب تک نیند نہ آئے درود پاک پڑھتے رہو، درود پاک کے عادی بن جاؤ۔ آقا پر درود بھیجیں گے تو آقا راضی ہوں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اس لیے درود پاک تو پڑھتے ہی رہا کریں، محفل میں بیٹھے تب بھی
اور خالی بیٹھے ہیں اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا یوں ہی جو ہے آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کا کام خراب نہیں ہو رہا، تو درود پاک پڑھتے رہیں۔ عادت ڈالیے ان چیزوں کی، اچھے کاموں کی عادت ڈالیے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی کہتے رہا کریے، شور شرابہ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ یوں ہی خاموشی کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں اور بلند آواز میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال حدیث پاک سماعت کریں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارائیتم لو ان نارا بباب احدکم یغسل فیہ کل یوم خمسا هل يبقى من درنه شیء قالوا لا يبقى من درنه شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی عمدہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ایک مرتبہ اللہ کے رسول تشریف فرماتے، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی تھی، آقا موجود ہیں، صحابہ آقا کا دیدار کر رہے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ارائیتم لو ان نارا بباب احدکم یغسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقى من درنی شیء۔ اے میرے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ، کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ نہائے، 5 مرتبہ غوطہ لگائے، تو کیا ایسی حالت میں اس کے بدن پر، اس کے جسم پر کچھ میل کچھ ایل باقی رہ جائے گا؟ قالوا لا يبقى من درنی شیء۔ جب صحابہ کرام نے اتنا سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ، جو شخص دن میں 5 مرتبہ نہائے، 5 مرتبہ غوطہ لگائے، اس کے بدن پر ایسی حالت میں کچھ بھی میل کچھ ایل باقی نہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو سنو، یہی حال 5 نمازوں کا ہے، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ جس طرح سے انسان 5 مرتبہ نہائے تو اس کے بدن پر میل کچھ ایل باقی نہیں رہتا، یہی حال اس شخص کا ہے جو 5 مرتبہ وضو کر کے 24 گھنٹے میں اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت نماز پڑھے۔ یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تبارک و تعالی نمازوں کے وسیلے سے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندے نے نماز پڑھی، فرض رب کا ادا ہوا، اس کے ذمے سے فرض جو ہے پورا ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی مٹ گئے، گناہوں سے پاک ہو گیا، گناہوں سے بری ہو رہا ہے، گناہوں سے دور ہو رہا، نماز گناہوں سے بچا رہی ہے۔ نماز پڑھنے سے چہرے پر بھی نور آتا ہے، دل کے اندر بھی سرور پیدا ہوتا ہے، اس لیے نماز ادا کیجئے۔ نماز بہت اہم عبادت ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اس لیے اے لوگو سنو سنو، تم اپنے کبھی بھی اپنے زبان سے یہ الفاظ نہ نکالا کرو ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہم کیسے نماز پڑھیں۔ یہ مت کہا کرو کہ ہم بیمار ہیں نماز کیسے پڑھیں۔ اگر آپ نے زندگی کا مقصد سمجھ لیا کہ رب نے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، کس لیے آپ کو اور ہمیں پیدا کیا ہے، تو کبھی بھی یہ شکایت نہیں کرو گے کہ ٹائم نہیں ملتا، میں نماز کیسے پڑھوں، میں بیمار ہوں نماز کیسے پڑھوں۔ انسان حضرات گرامی کام میں ہے تب بھی نماز پڑھنا فرض ہے، انسان بیمار ہے تب بھی نماز پڑھنا فرض ہے۔ جو انسان عاقل و بالغ ہے، بیماری کی حالت میں بھی نماز اس پر فرض ہے، کام کے حالت میں بھی اس پر نماز فرض ہے، خالی رہ رہا ہے تب بھی نماز فرض ہے۔ حضرات گرامی اس لیے شکایت نہ کیجئے کسی سے، کوئی نماز کے لیے کہے تو اس سے شکایت نہ کیجئے، نظریں نہ چرائیے، دور نہ بھاگیے، بلکہ
پڑھے لکھے لوگوں کے قریب ہوئیے اور وہ کچھ نہ کچھ بتائیں گے، نماز کی باتیں بتائیں گے، نصیحت کریں گے آپ کو، تو انشاءاللہ آپ کا دل نماز کی طرف مائل ہوگا، اچھائیوں کی طرف مائل ہوگا۔ اس لیے علماء کرام پڑھے لکھے لوگوں کے قریب آئیے، بالخصوص اپنے اماموں کے قریب آئیے، نمازوں کے مسائل پوچھیے، ان کو تنگ نہ کیجیے، بات بات پر انہیں طنز نہ کیجیے، یہ نہ سوچیے ان کی تنخواہ تھوڑی سی رہتی ہے، یہ حقیر سے لوگ ہیں، نہیں بلکہ یہ نائبین رسول ہیں یا ائمہ حضرات ہیں، یہ تو آپ کو نمازیں پڑھا رہے ہیں، آپ کی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو نمازیں پڑھانے کے لیے آئے ہیں، آپ کے بچوں کی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ حقیر نہ سمجھیے، ان کی تنخواہوں پر نہ جائیے، ان کے لباس پر نہ جائیے، ان کی ٹوپیوں پر نہ جائیے، بلکہ ان کی باتوں پر عمل کیجیے، ان کے قریب ہوئیے، ان میں برائیاں نہ نکالیے، عیب نہ نکالیے، بلکہ ان کی خدمت کیجیے، ان کے کھانے کا بھی خیال رکھیے، ہر طرح سے ان کا ہر چیز کا خیال رکھیے۔ اگر آپ تنخواہ کم دیتے ہیں کوئی بات نہیں، تنخواہ کم ہی صحیح، آپ کے پاس گنجائش اور چیزوں کے لیے ہے، تنخواہ کے لیے نہیں، لیکن تنخواہ کم ہے، ان سے مسافہ کر لیجئے۔ جمعے کے اندر اگر 100-200 لوگ ہوتے ہیں، امام صاحب سے 10-10 روپے کا مسافہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس سے کچھ نہیں جائے گا، 10 روپے جائیں گے ایک شخص کے پاس سے، لیکن امام صاحب کے پاس 1500 روپے ضرور ہو جائیں گے۔ جو گھر جاتے ہیں وہ 8 دن میں ایک چھٹی ملتی ہے، اس میں ان کا جو ہے خرچہ پورا گھر کا ہو جائے گا، پیٹرول کا خرچہ نکل آئے گا، کرایہ بھاڑا نکل آئے گا۔ اس لیے اے لوگوں اپنی عادت کو بدلیے، اپنے انداز کو بدلیے، ان پر طنز نہ کیجیے۔ امام صاحب گھر سے آتے ہیں 8 دن میں، اگر ایک نماز چھوٹ گئی، آج صبح گئے، کل کو ظہر کی نماز نہ پڑھائی تو طنز کرتے ہیں، بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں 8 دن میں امام صاحب گھر گئے، ان کے بچوں کے حالات کیسے ہیں، ان کی شریک حیات بیوی کے حالات کیسے ہیں۔ آپ کی نظر ہے ظہر کی نماز چھوٹ گئی، عصر کی نماز بھی نہیں پڑھائی، کل گئے تھے، 2 دن کی چھٹی ہونے والی ہے۔ ارے لوگوں غور کرو، 8 دن میں جا رہے ہیں، بچوں کے حالات پتہ نہیں کیسے ہیں۔ اس لیے آپ جب گھر سے آئیں تو محبت سے ان سے ملیں، ان کی دعا خیریت پوچھیں، گھر کے حالات پوچھیں، پتہ نہیں کس حالت میں گھر سے آئے ہیں، کیسی پریشانی کے عالم میں آئے ہیں۔ اگر آپ مسافہ کر کے ان کے حالات پوچھ لیں گے، بچوں کے حالات پوچھ لیں گے تو ان کے دل کو سکون مل جائے گا۔ الحمدللہ میں گناہ گار ہوں، میں گھر اپنے رہتا ہوں تو امام صاحب گھر سے آتے ہیں یا کبھی بھی گھر پہ پہنچتا ہوں تو الحمدللہ میں امام صاحب سے ضرور پوچھتا ہوں، جس انداز میں پوچھوں بہرحال پوچھتا ہوں، تو امام صاحب خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت آپ پوچھتے ہیں مجھ سے، جب آتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو پوچھتے ہیں، میں گھر سے آتا ہوں لیٹ بھی ہو جاتا ہوں تب بھی پوچھتے ہیں، لیکن لوگوں کی نظر رہتی ہے کہ امام صاحب کی نماز آج بھی عصر کی چھوٹ گئی، ظہر کی بھی چھوڑ دی انہوں نے، ابھی تک نماز نہیں پڑھائی، ابھی تک نہیں آئے، بڑا دل دکھتا ہے، دل چاہتا ہے کہ نماز امامت چھوڑ دوں۔ تو حضرات گرامی اس طرح سے ان کی دلجوئی کیجئے اور ان سے ضرور مسافہ کیجئے، جب گھر سے آئیں تو ہر حال میں مسافہ کیجئے اور ان کے حالات پوچھئے، تاکہ حضرات ان کی دلجوئی ہو، کیونکہ وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنی تنخواہ لیتے ہیں، ڈیوٹی پوری کرتے ہیں حضرات گرامی، لیکن دعا کرتے ہیں مقتدی حضرات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے مقتدیوں کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، آپ کے مرحومین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب امام صاحب کرتے ہیں کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ان کے رشتہ دار ہیں، نہیں وہ صرف آپ کے امام ہیں، قوم کے امام ہیں، وہ دعا کرتے ہیں تو آپ کے لیے، دعا کرتے ہیں تو آپ کی صحت کے لیے، دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کی سلامتی کے لیے، دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، اور آپ کو نماز کا عادی بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ ان سے ملیے، ان کے قریب ہوئیے، مسائل بھی سیکھیے، ان کی دلجوئی نہ کیجیے، کسی امام کو، کسی عالم اور مفتی کو حقیر نہ جائیے، تنخواہ پر نہ جائیے، تھوڑی تنخواہیں ہیں، جب آپ تنخواہ نہیں بڑھائیں گے تو کون بڑھائے گا؟ تنخواہ بھی بڑھانے کی کوشش کیجیے اور سائٹ سے 10-20 روپے، 50-100 روپے ان سے مسافہ کرنے کی بھی کوشش کیجیے، تاکہ حضرات ان کے بھی جو ضروری خرچے ہیں وہ پورے ہو سکیں۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں، لیکن حضرات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نمازیں ضرور پڑھیں، نمازیں ضرور پڑھیں، نمازوں کو عام کریں، نمازوں کو عام کریں۔ میں اپنی بات کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں،
نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اے لوگوں، بیماری کا بہانہ نہ کرو، کاروبار کا بہانہ نہ کرو، مزدوریوں کا بہانہ نہ کرو کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہم بیمار رہتے ہیں، ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، ہمیں مزدوری کرنا پڑتی ہے۔ ان باتوں پر نہ جاؤ، ان چیزوں کو سامنے نہ لاؤ۔ صحابہ کرام نے اپنے کام کیے، جنگیں لڑیں، سب کچھ کیا، لیکن ایسے وقت میں بھی ظالم سامنے کھڑے ہیں، نمازوں کو نہیں چھوڑا، نمازوں کو وقت پر ادا کیا۔ اس لیے آئے لوگوں، صحابہ کرام کی زندگی کو، سیرت کو اپنائیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کیجئے تاکہ زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ میرے بولنے میں کسی طرح سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ معاف فرمائے، اور ان باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔